بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی قوم جو اپنی زندگی لگژری لائف سٹائل کے ساتھ گزارا کرتی تھی اور جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم جس علاقہ کے اندر آباد تھی وہ علاقہ دنیا کا سب سے انوکھا اور صاف ستھرا علاقہ تھا۔ اس علاقے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ علاقہ اس قدر صاف اور شفاف تھا کہ اگر کوئی شخص اس علاقہ میں بیماری لے کر داخل ہوتا تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ لیکن قوم سبا نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت اور صاف شفاف علاقے کو خوفناک اور کانٹے دار کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا اور دنیا کے سب سے خوبصورت علاقے کو دنیا کا سب سے بدصورت علاقہ بنا دیا اور قوم سبا سے اپنی تمام تر نعمتوں کو چھین لیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرت ناک واقعے کو جاننے کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جس کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کی سب سے انوکھی قوم ہونے کا شرف عطا کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان و زد و فاس و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے۔ بعد میں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانہ کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگائے ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا۔ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔